عجب سما ہے عجب منظر ہے، عجب سما ہے عجب منظر ہے، تا حد نظر پر رونق منظر ہے۔ سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں معزز مہمان کرام کو آپ کے حضور پیش کروں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات سکون و اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں اور تمام حضرات کی رعایت کرتے ہوئے قریب قریب آ جائیں اور مل کر بیٹھیں۔ وقت کی زلف پریشان کو بڑی مدت میں نور نگہت نے سوارا ہے، قریب آ جاؤ۔ شاخ ساروں پہ شگوفوں کے دیے روشن ہیں، ہر کلی ایک ستارہ ہے، قریب آ جاؤ۔ تم جو چاہو تو ستارے بھی اتر آئیں گے، جام مہتاب ہمارا ہے، قریب آ جاؤ۔ اور اتنے قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لیں، شاید کہ پھر ملے تو یہ ذوق نظر نہ ہو۔ حاضرین گرامی قدر، آئیے میں اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس شخصیت کے حضور چلتا ہوں کہ جن سے ملاقات اور ان کے علم سے وابستہ ہونے کے لیے آپ بڑی دیر سے مشتاق و منتظر ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس شخصیت کے حضور چلتا ہوں کہ جن کی زندگی بلا شبہ ایک مثالی زندگی ہے، جن کے اخلاق و کردار ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں، جن کی زندگی ملت کی اصلاح و تعمیر کے لیے ہے، جن کی زندگی کے اوقات ملت کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصاحی کا ہمیں ہے انتظار۔ میری مراد پیکر اخلاص و الہیت حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہ، استاد حدیث ازہر ہند دارالعلوم دیوبند، خلیفہ و مجاہد حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی صاحب نقشبندی، آپ نائب صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے۔ آپ کے نام کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ میں کچھ تذکرہ کیا۔ میں بتاتا چلوں کہ حضرت والا جہاں ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس پہ بیٹھ کر علوم نبوت سے سیراب طلبہ کو کرتے ہیں، تو دوسری طرف جمعیت العلماء کے زیر سایہ، جمعیت العلماء ہند کے زیر سایہ قوم و ملت کی خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اب میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام سے اس شعر کے ساتھ گزارش گزار ہوں، مرحبا آئے وہ پیغام سنانے کے لیے، مرحبا آئے وہ پیغام سنانے کے لیے، زندگی جن کی ہوئی وقف زمانے کے لیے۔ بھولنے لگتے ہیں جب راہ کو آتا ہے کوئی، بھولنے لگتے ہیں جب راہ کو آتا ہے کوئی، رہنما آپ سا ہمیں راہ دکھانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آواز جو ہے بہت ہے، بلکہ کچھ کم کر دیں، بڑھائیں تو بالکل نہیں، ایکو تو بند ہی کر دیں تقریباً، اور بڑھانا نہیں ہے آواز کو، تھوڑا کم ہی، ایکو بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس مبارک مجلس میں شرکت پر. اللہ نے توفیق دی ہمارے عزیز مولانا محمد دلشاد صاحب صلی اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی تفسیر بیان کی. تقریباً 6 سال میں یہ مبارک سلسلہ پورا ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے نافع بنا دے. اس وقت کئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. تقریر تو آپ سن چکے ہیں، جو تقریر تھی اس مجلس کی وہ ہو چکی ہے. ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب نے، جو بہت اچھے خطیب ہیں اور آپ کے اپنے ہیں، ہمارے اپنے، انہوں نے خطاب کیا. اب 2-3 باتیں میں کروں گا اور دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا شکر تو ہم ادا کر رہے ہیں اور ہر حال میں اور ہر وقت ادا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت دیکھ کر ڈر بھی بہت لگنے لگتا ہے، خاص طور سے جب ہم اپنے بھائیوں کی محبت دیکھتے ہیں. ہمارے جو ناظم جلسہ ہیں، عادل صاحب، اب دیکھیے شکل، پہلے پتا ہوتا تھا میں گستاخی کر لیتا. میں تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کون بزرگ ہیں بولنے میں گستاخی ہوگی. تو انہوں نے جو ہے میرے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں اور وہ ساری باتیں ان کے سلیقۂ گفتگو کا ایک نمونہ ہے بس. اور اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے وہ دعا بن کر مجھے لگ جائیں اور میں بھی کسی کام کا بن جاؤں. بات یہ کہ ہم اپنی حقیقت جانتے ہیں اور اپنے بڑوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. ہم سہوارا میں بیٹھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. ایک نمائندہ نام ساری دنیا اس وقت جانتی ہے، مجاہد ملت کا. تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اخلاص اور کردار کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور اس کردار سے اس اخلاص کو پہچانا جا سکتا ہے. ہم کہاں، ہم
نام لینے کے سلسلے میں بھی کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے علاقے کے ہیں، یا میرا جو آبائی وطن ہے وہ سوارہ سے قریب ہی سہسپور ہے، وہاں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے زمانے سے ہی سہسپور کے لوگوں کا دیوبند سے رابطہ رہا، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، خاص شاگردوں میں، خاص کا مطلب یہ کہ جنہوں نے حضرت کی سرپرستی میں ایک انجمن ثمرۃ التربیت کے نام سے قائم کی تھی، جس کے سب سے ممتاز رکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس میں 13 نام تھے، ان میں قاضی عبداللطیف صاحب سہسپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے۔ تو اس طرح کے لوگ گزرے ہیں اور آج ہم ہیں، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک الگ مخلوق تھی جو چلی گئی گزر کر، اور ہم ایک الگ مخلوق پیدا ہوئے۔ ڈرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا نام لینے کے لائق بنا دے۔ یہاں بڑی تعداد میں علماء کرام کی تشریف رکھتے ہیں، اور میری تو بہت ساری باتیں جب بھی میں کہیں بولتا ہوں تو زیادہ علماء سے ہوتی ہیں اور اپنے سبھی بھائیوں سے ہوتی ہیں۔ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، اس تعلق سے مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب نے قاہرہ کے ایک اچھا خطاب کیا، اور اس موضوع پر میرا خیال یہ ہے کہ اس کو کم کرو نا، بہت تیز ہو رہی ہے۔ میرا خیال یہ کہ عام مسلمان بھی قرآن کے سلسلے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ مانتا ہے، محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اور وہ نازک بات ہے، حضرات علماء اس کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں کوشش کریں ماحول میں اصلاح۔ وہ بات ایسی ہے کہ وہ کوئی عام آدمی، ہم جیسا آدمی نہیں کہہ سکتا، لیکن بڑوں نے کہی ہے تو ہم نقل کرتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، اور میں اس کو اس کے ساتھ میں قرآن کی بات جوڑتا ہوں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ جو تعلق ہے، جو محبت ہے، وہ سب کو معلوم ہے، وہ اس طرح کی محبت ہے اور ایسا تعلق ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو کوئی بھی مسلمان حضور علیہ السلام کی ناموس پر جان دینے میں تکلف نہ کرے۔ یہ صورتحال ہے، صحیح ہے، حقیقت ہے۔ اور جان دینے وان دینے کا نمبر تو الگ ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ناپاک انسان دنیا کا گستاخی کرتا ہے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے جو غصہ آتا ہے سارے مسلمانوں کو، وہ تو بالکل ظاہر ہے، اور اس کے گویا بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی یہ محبت اور یہ حضور کے ساتھ وابستگی ہے ذہنی طور پر اور عقیدت ہے، لیکن دوسری طرف سچائی یہ بھی ہے کہ مسلمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے میں بالکل پیچھے۔ یہی مسلمان جو حضور کے نام پر ذرا سی آنچ آنا برداشت نہیں کر سکتا، یہ حضور کے کہنے سے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور کیا کرے؟ سب سے بڑا فریضہ۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایسا شبہ ہوتا ہے، ایسا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جو غصہ آ رہا ہے حضور کی گستاخی پر، حضور کی شان کی گستاخی پر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا بھی دخل ہو؟ اپنی محبت کا مطلب یہ ہے
ہمارے نبی کی گستاخی، ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے ضمن میں اپنی ذات کی توہین محسوس ہو رہی، اس لیے زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی، ہمارے پیغمبر، اس کا مطلب ہے ہماری توہین ہو رہی ہے تو غصہ آ رہا ہے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ میں اسی بات کو قرآن کے بارے میں کہتا ہوں کہ قرآن کے سلسلے میں مسلمانوں کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ ذرا سا قرآن کے کاغذ کا پرزہ زمین پر گرا ہوا کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، کہیں مل جائے گا تو اسے سر چڑھائے گا، صاف کر کے رکھے گا، اور قرآن کی خدا نخواستہ کوئی توہین کرے تو بہت زیادہ غصہ آئے، اور قرآن کی فضیلتیں بیان کریں علماء تو بڑے مزے سے سنے گا۔ دو موضوع ایسے ہیں جن میں آپ جو چاہیں بولتے ہیں، ہر مسلمان شوق سے سنے گا، تائید کرے گا۔ حضور کی سیرت ہے، قرآن کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جو بھی بیان کریں ہر آدمی تائید کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں جب کہا جاتا ہے ہر آدمی خوش ہوتا ہے، مسلمان خوش ہوتا ہے، لیکن عمل کا نمبر آئے تو یہی مسلمان جو خوش ہو رہا تھا پڑھنے کو تیار نہیں، بلکہ ان میں سے 90% پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی بات ہو، ہماری کتاب، ہمارے مذہب کی کتاب، وہ کتاب جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہو، برداشت نہیں کریں گے۔ باقی یہ کہ اس کتاب کا جو مقام ہمارے دل میں ہونا چاہیے اس میں پیچھے ہیں۔ یہ ایک ذرا نازک سی بات ہے، اس لیے میں نے بہت اطمینان سے سمجھا کر کہی ہے۔ ہم سب کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی روشنی میں اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے حقوق آپ ابھی سن رہے تھے مولانا سے، یہ حقوق ادا کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ قرآن سے میرا کیا رشتہ ہے اور قرآن مجھے کیا دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے سب سے عظیم پیغمبر رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ان کے ہزاروں معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے معجزات کئی ہزار ہیں، مگر سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ کیوں ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن یعنی اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کو بندوں کے درمیان اتار دیا، اور ایسا کر کے اتار دیا کہ بندے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہیں، اس لیے اللہ کے کلام کی یہ والی اہمیت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے بندوں کے ساتھ، یا بندوں کی جو حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو بالکل الگ ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، دنیا میں آدمی اللہ سے مانگتا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دے دے، اپنی معرفت دے دے۔ بہت سے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ دعا کر دیجئے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور دعا کی بھی جاتی ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ یہ منہ اور مسور کی بات۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، پیغمبر تو کہتے ہیں کہ جیسا معرفت ہونی چاہیے ہم نہیں حاصل کر سکے، اور پھر اللہ کی معرفت ٹھیک ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دعا کریں ضرور، مگر یہ سمجھ لیں کہ وہ معرفت تو کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ ایک یقین ہی حاصل ہو جائے، ایک ادراک کا چھوٹا سا حصہ ہی مل جائے، کچھ پہچان ہو جائے گی جنت میں جا کر، پوری وہاں بھی نہیں ہوگی۔ جب دیکھ لیں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو نہیں ہے بنیادی طور پر، لیکن چونکہ قرآن کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کی جو اصل فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔
جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم لوگ قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے اس پر ہمارا زیادہ دھیان ہے۔ اللہ میں بڑی زیادہ پوچھتے ہیں، اللہ کی محبت کو زیادہ اہم نہیں سمجھتے عام طور پر۔ آپ غور کریں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اتباع کا حکم دینے کے لیے بنیاد کیا بنائی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ نے اپنی محبت کو بنیاد بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل اللہ کی محبت۔ حضور علیہ السلام سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول نہ ہوتے ان سے اتنی محبت ہوتی؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان سے محبت بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر اعظم ہیں، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن اس لیے عظیم ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک فائدہ جو قرآن کریم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے جوڑ کر بات کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں۔ اہلین، علماء جانتے ہیں اہل کا لفظ، اہل کی جمع ہے وہ اہلین۔ اہل کہتے ہیں، اصلاً اہل کا ترجمہ گھر والے، بیوی بچے، بالکل اصل ترجمہ تو بیوی ہے اور اس کے ساتھ میں بچے بھی ہیں۔ اردو میں نہیں بولتے آپ، شادی کا کارڈ پر لکھتے ہیں نا ماں اہل و عیال، تو وہ اہل کون ہے؟ گھر والی تو ہے، بیوی بچے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد یا بیوی نہیں بنائی، کوئی والدین نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشیر نہیں، اللہ پاک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے قریبی ہونے کو سمجھانے کے لیے وہ لفظ بولا جو انسانوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی آدمی کا سب سے قریبی تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے۔ تو جس طرح سے ہر انسان کے سب سے قریبی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا اسی طرح کچھ انسان اللہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، ہم نے بولا، آپ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا کہہ دیا گیا۔ تھوڑا سا سمجھیے، آپ کے یہاں کوئی لیڈر ہوں گے سیاسی، سیواروں میں تو ہوں گے، بجنور میں ہوں گے، گنگینے میں ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے۔ اچھا ان کو چھوڑیے، صوبے کا کوئی لیڈر ہو، اگر کسی سیاسی لیڈر سے آپ کو اور ہمیں قریب ہونے کا موقع مل جائے تو کیسا لگتا ہے؟ لگنا کسے کہتے ہیں؟ گایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے فلاں نیتا جی کے ساتھ ابھی پروگرام میں تھے۔ اگر ان کے قریب کہیں دور کو اسٹیج کے آس پاس کھڑے تھے تو بھی بڑا فخر ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ پروگرام میں تھے، حالانکہ ان کے ساتھ تو ہزاروں آدمی تھے۔ اور اگر اتفاق سے ان کے ساتھ میں فوٹو کھنچوانے کا موقع مل گیا تو پھر تو بے وقوفوں کی عید ہو جاتی ہے۔ بے وقوفی اور کیا ہے، اسٹیٹس لگا لیتے ہیں، آپ سے ہی بات ہے آج کل۔ نہیں، اسٹیٹس تو ہے ہی ہے، بہت دنوں تک تذکرہ ہوتا ہے، یعنی جب بھی کسی سے ملاقات ہو کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، نیتا جی نے یہ کہا تھا۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب آپ سے بات کریں گے تو کہیں گے کہ فلاں سن میں جب ہم تیسرے حج کو گئے تھے تو ایسا ہوا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 حج کر چکے ہیں اور تیسرے حج کو بھی کتنے سال ہو گئے۔ ریاکاری کے بہت سارے راستے شیطان نے ہم لوگوں کو سکھا رکھے ہیں۔ اور ریاکاری کا سب سے شاندار قصہ وہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک خان صاحب تھے، ان کا ایک دکاندار کیا ادھار چلتا تھا، یعنی دکاندار سے وہ سامان ادھار لیتے تھے اور پیسے ادا نہیں کر رہے تھے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، پیسے نہیں ادا ہو رہے تھے۔ وہ چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ حج کر کے جب آئے تو دکاندار کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ میرا حساب نکالو۔ وہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ شاید حج کرنے کی وجہ سے کچھ بدل گئے، خان صاحب توبہ کر لی ہوگی، حساب کریں گے، ادائیگی کریں گے۔
اس نے جلدی سے نکال کے سامنے رکھا کہ جی یہ آپ کا حساب. کہنے لگے میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو. بس ہو گیا. سمجھے ذرا کہ دنیا کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ, دنیا کا بڑا کون ہے جسے ہم نے بڑا بنا رکھا ہے, ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں. دنیا میں جو حقیقت میں بڑے ہیں ان کو تو ہم بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں. دنیا میں جو حقیقت میں بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ علم والے, تقوی والے, اللہ والے. ہمارے حساب سے بڑے کون ہیں؟ پیسے والے. سیدھی سادی بات ہے بالکل. اگر آپ کسی سے پوچھیں یا کہیں کہ فلاں صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, وہ کیا سمجھے گا کہ بہت بڑے عالم ہیں وہ؟ اس کا ترجمہ کیا سمجھے گا بعد میں؟ بڑے آدمی کا مطلب کیا سمجھے گا؟ مالدار. تو ہم نے بڑا آدمی نام ہی رکھ دیا ہے مالداروں کا, وہی بڑا آدمی ہے. اسی وجہ سے ان پر رشک کرتے ہیں, اور جو حقیقت میں بڑے ہیں ان کو بڑا نہیں مانتے. تو خیر یہ موضوعات مستقل بات کرنے کے ہیں, اشارہ کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے تو ہمیں فخر ہوتا ہے. وہ جو احکم الحاکمین ہے وہ سارے بڑوں کا بڑا ہے, جس کی بڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی, جس کی کسی صفت کو کبھی فنا نہیں ہے. اس کا قریب ہونے کا موقع مل جائے اور مسلمان دوڑے نہ اس کی طرف کو. اتنے عجیب بات ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں. پوچھا کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے. یہ قرآن والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قریبی اور اللہ تعالیٰ کے خواص ہوتے ہیں. موٹی سی بات ہے, سمجھ رہے, اس کو عقلی بات ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. جو آدمی قرآن والا ہے, قرآن والے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ قرآن پڑھا ہوا ہے, وہ قرآن یاد کیے ہوئے ہے, وہ قرآن کو سمجھتا ہے, وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے, وہ قرآن کو پڑھتا ہے. تو آپ سوچیں یہ آدمی ادھر ہے اور ادھر سے اللہ کا کلام ہے, تو یہ ایسا ہی ہو گیا نا جیسے اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کر رہا ہو. یہ تو مناجات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام رہے تھے طور پہاڑ پر تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بات ہو گئی تھی. یہاں تمہارے لیے پورا قرآن اتار دیا کہ اللہ سے باتیں کرتے رہو, اپنی زبان سے پڑھتے رہو. ادھر سے تم ہو, ادھر سے اللہ کا کلام ہے. تو جس سے مستقل بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, وہ جس کو مستقل بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ یوں ہے قرآن والے اللہ کے قریبی لوگ. یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر یہ اللہ کا کلام موجود ہے, جب تک یہ کلام ہے یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ تو اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ختم نہیں ہو سکتی. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا اس دنیا کو ختم کرنے کا تو قرآن کو اٹھا لیں گے, اس کے بعد قیامت آئے گی. قرآن کے رہتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی. بلکہ علماء اور بلکہ مشائخ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کہا گیا حدیث میں قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہا جائے, اس کی بنیاد بھی یہی ہے اللہ کا نام بھی فانی نہیں ہے. تو جب تک دنیا میں لفظ اللہ بھی موجود رہے گا تو دنیا فنا نہیں ہوگی. جب اللہ بولنے والے بھی ختم ہو جائیں گے تو دنیا کو فنا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے. اس کلام کا معاملہ ایسا ہے کہ شاید اس کی قدر و قیمت اور اس کی طاقت غیر لوگ زیادہ پہچانتے ہیں, ہم لوگ اتنا نہیں پہچانتے. اور اس کی موٹی سی بات یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ دیکھیں اٹھا کر, علماء سے آپ پوچھیں, شروع میں ایسا ہوا مکہ مکرمہ کے لوگوں کے درمیان کسی نے یہ جسارت کرنے کی کوشش کی کہ صاحب یہ جو کلام ہے اس جیسا کلام تو ہم بھی بنا لیں گے. ایک دو لوگوں نے کوشش کی, ناکام ہو گئے. اس کے بعد سے جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن سے دشمنی ہوتی ہے وہ قرآن کی توہین تو کرتا ہے مگر قرآن کو جھٹلا نہیں پاتا. یہ ہے اس کی اصل بات کہ یہ ایسا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہمارے حضرت کا قصہ ہے اپنا خود پیش آیا ہوا کہ وہ امریکہ میں تھے
اور وہاں ایک مجلس تھی جس میں مختلف مذاہب کے لوگ، انٹرفیتھ کونسل کے نام سے مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوتے تھے ہر مہینے، اور مباحثہ ہوتا تھا، ہر مذہب والے اپنی اپنی بات کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت کو وہاں کچھ لوگ لے گئے، وہاں جا کے جب شریک ہوئے تو حضرت نے پہلی بار کوئی بات نہیں کی، رنگ اور انداز کو سمجھا۔ وہاں یہ طریقہ تھا کہ مجلس کے آخر میں اگلے مہینے کا موضوع طے ہوتا تھا کہ اگلے مہینے جو بات ہوگی وہ کس سبجیکٹ پہ ہوگی۔ تو جب وہ بات ہونے لگی تو حضرت نے فرمایا کہ میری ایک تجویز ہے کہ جتنے لوگ یہاں اپنے اپنے مذہب کی نمائندگی کرنے والے ہیں، تقریباً سب یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے، اوپر سے آیا ہوا ہے۔ مسلمان، یہودی، عیسائی، یہاں تک کہ مجوسی اور جو چھوٹے چھوٹے بہت سے مذاہب ہیں، ان کی بھی کے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ ہمارا مذہب وہاں سے آیا ہے۔ لہٰذا جب آسمانی مذہبوں والے لوگ جمع ہیں تو ہر مذہب کے لوگوں کے پاس اللہ کا کلام بھی ہوگا، اللہ کی کتاب بھی ہوگی۔ لہٰذا اگلے مہینے جب ہم لوگ یہاں جمع ہوں تو اپنی بات اپنے الفاظ میں کہنے کے بجائے ورڈز آف گاڈ، اللہ کے الفاظ میں کہیں۔ جو اللہ نے جس کو دے رکھا ہے، جس کو جو کتاب دے رکھی ہے، اسی کتاب سے بولیں، اپنی طرف سے نہ بولیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی، لوگوں کو پسند آئی، کہنے لگا ٹھیک ہے اگلے مہینے ایسا ہی ہوگا۔ آ کر بیٹھ گئے۔ مجلس کا جو صدر تھا اس وقت وہ یہودی تھا، اس نے کہا حضرت سے کہ آپ نے وہ تجویز پیش کی تھی تو آپ ہی شروع کریں۔ حضرت نے کہا بہت اچھا، سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کر دی، قرآن کا خلاصہ اس میں آ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آیا عیسائیوں کے نمائندے کا، پادری کا۔ اس نے انجیل کا ایک چیپٹر ہے جس کو پہاڑی نواز کہتے ہیں، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن کی سورہ فاتحہ اسی طرح ان کے یہاں وہ ہے۔ اس نے وہ پڑھنا شروع کیا، اور ظاہر ہے ان کے یہاں جو انجیل ہے، بائبل ہے، وہ عام طور سے انگلش میں پائی جاتی ہے، تو انگلش میں پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑا پڑھا اس نے تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ صدر نے کہا جی فرمائیے کیا کہنا ہے؟ حضرت نے فرمایا پچھلے ہفتے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم سب اپنی بات اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں نہ کہہ کر اللہ کے الفاظ میں کہیں گے، تو میں پادری صاحب سے پوچھتا ہوں جو بائبل پڑھ رہے ہیں کہ کیا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ اب ظاہر بات ہے اس کا جواب تو معلوم ہے، انگلش میں تو نازل ہوئی نہیں، غالباً سریانی زبان میں نازل ہوئی، اس کا ترجمہ عبرانی میں ہوا، اس سے لاطینی میں ہوا، پھر وہ اس سے انگلش میں ہوا، اور اصل غائب ہے، اصل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ صاحب سن لیا، جواب کچھ نہیں تھا، سوچنے لگے۔ پھر وہ جو صدر تھا وہ یہودی تھا، اس نے سوچا کہ اس کے بعد میری گردن میں کٹی، ظاہر توریت پیش کریں گے۔ تو انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ذوالفقار صاحب، ہم اسی مرحلے پر یہ اقرار کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم اگر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کے الفاظ محفوظ ہیں تو وہ صرف مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کی شکل میں اللہ کے الفاظ محفوظ ہیں۔ یہ امریکہ میں واقعہ پیش آیا، بالکل صاحب واقعہ آپ کے موجود ہے۔ اللہ یہ ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو ان کو پتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا جب زیادہ الجھن ہوتی ہے اور زیادہ دباؤ پڑتا ہے ان کے اوپر تو وہ توہین کرنے لگتے ہیں، جلانے چل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلانے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، اور ہمارے قرآن کی تو نہ صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ حفاظت پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ ساری دنیا کا قرآن جلا دیا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، عجیب بات ہے، عجیب ضدی لوگ ہیں، متعصب لوگ ہیں کہ بار بار ہر طرح سے قرآن کی صداقت کے تجربے کر چکے ہیں، اور پھر یہ سب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد کے، بلکہ اصلاً مدراس کے تھے، پھر حیدرآباد میں رہنے لگے تھے، اور وہاں سے فرانس
پیرس چلے گئے تھے، بہت بڑے اسلامیات کے عالم اور محقق تھے، سیرت کے اور حدیث کے. انہوں نے 50 سال سے زیادہ نہیں 70 سال کے قریب پیرس میں گزارے. وہاں اس لیے رہے کہ کتابیں وہاں بہت تھیں اور اکیلے رہے، شادی بھی نہیں کی تھی. ان کے ہاتھ پر آہستہ آہستہ مختلف وقتوں میں 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اکیلے آدمی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے. انہوں نے لکھا کہ 1933 غالباً 32-33 میں ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، 2 پی ایچ ڈی کی تھی. ان کو ایک پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ ملی اور وہ جلدی سے پوری کر لی 1 سال کے اندر، پھر دوسرے موضوع پر شروع کر دی. عجیب آدمی تھے وہ. انہوں نے لکھا ہے کہ جرمن میں میونخ ایک جگہ ہے، وہاں کی یونیورسٹی نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا کام یہ طے ہوا کہ وہ دنیا بھر سے قرآن جمع کرے. جو بچہ بولنا چاہتا ہو باہر جائے، جو یہاں رہنا چاہتا ہو وہ چپ بیٹھے. ہاں میں آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جسے بولنا ہے وہ باہر جائے اور جسے یہاں بیٹھنا ہے وہ چپ بیٹھے. اور بڑے جو ہیں وہ چپ نہ کریں ان کو بول کر. یہ سب کا طریقہ ہے. بچوں سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات آ گئی تو میں بیچ میں جملہ مدرجہ ہی کہہ دوں، مسجدوں میں آواز بلند مت کیا کیجیے اللہ کے واسطے. اس زمانے میں جن گناہوں کی طرف مسلمانوں کا دھیان ہی نہیں ہے، وہ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے. اور یہ ان گناہوں سے جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اوپر سے بلائیں آتی ہیں. جن گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے یہ گناہ ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہیں. علماء کرام یہاں موجود ہیں، امام جامع مسجد بھی موجود ہیں، یقیناً کوشش کرتے ہوں گے اور بعض مسجدوں میں مجھے امید ہے کامیابی بھی ہوگی. لیکن جہاں نہ ہوئی ہو نرمی سے لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں اور پابندی لگا دیں. طے کر لیں کہ جو آدمی بلند آواز سے بولے گا اس سے معذرت کی جائے گی کہ پہلے آپ طے کر کے آئیں، توبہ کر کے آئیں، پھر مسجد میں آئیں. مسجد میں آواز بلند مت کرو اللہ کے واسطے. اللہ کے گھر میں آؤ ڈرتے ہوئے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جب سے قرآن چھپنا شروع ہوا، غالباً 14ویں صدی سے چھپ رہا ہے، 15ویں صدی سے 1400 کچھ میں پہلی بار چھپا تھا جرمنی میں. اس وقت سے لے کر اور جب یہ کمیٹی بنی تقریباً 500 سال ہو رہے تھے. دنیا کے مختلف ملکوں میں الگ الگ چھاپنے والوں نے چھاپا ہوگا، الگ الگ کتابت کرنے والوں نے کتابت کی ہوگی، ذمہ دار بھی الگ الگ رہے ہوں گے. تو ساری دنیا سے ہر جگہ کا چھپا ہوا ایک ایک نسخہ منگایا جائے. 15-20 ہزار نسخے جمع ہو گئے. اور یہ کمیٹی کی ڈیوٹی تھی کہ آپ لوگ اس کو پورے کو پڑھیں اور نوٹ کریں کہ کہاں کہاں فرق ہے. یہاں کچھ لکھا ہو، وہاں کچھ اور لکھا ہو، وہاں کچھ اور لکھا ہو. یہ جو فرق ہیں ان کو نوٹ کریں. ظاہر بات ہے کئی سال کا کام ہو گیا. کئی سال تک وہ کمیٹی کام کرتی رہی اور آخر میں اس نے جو رپورٹ لکھی وہ یہ تھی کہ 15-20 ہزار کی تعداد میں جو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ جگہوں میں، الگ الگ پریسوں میں، الگ الگ کتب خانوں کے چھاپے ہوئے قرآن کے نسخے تھے، ان میں آپس میں کوئی ایک بھی فرق نہیں ہے. اس کے بعد انہیں احمقوں نے ایک کمیٹی اور بنا لی اور وہ یہ کہ بائبل کے نسخے جمع کرو اور ان کے فرق تلاش کرو. کمیٹی نے اللہ کے فضل سے رپورٹ دی کہ 2 لاکھ فرق ہیں بائبل میں. دنیا کے الگ الگ جگہوں سے چھپی ہوئی، اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ ہے، اس طرح سے نوٹ کیا تو 2 لاکھ. کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے یہ کہا تھا، اسی کی تشریح میں اتنی بات ہو گئی. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم سے زیادہ شاید وہ جانتے ہیں قرآن کی تعریف، ہم نے بھولا رکھا ہے. میرا ارادہ تھا ولید ارشاد سے میں کہہ رہا تھا 15 منٹ بولوں گا، شاید آدھا گھنٹہ تو ہو بھی چکا ہے اور بات سمیٹنے بھی 10-12 منٹ ہو جائیں گے، اس لیے سمیٹنے کی طرف آنا چاہتا ہوں.
عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ساری باتیں تو کسی کے لیے ہو سکتا ہے عام آدمی کے لیے نہیں ہو، علماء تو پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن یہ کہ مانی ہوئی سب کی ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں سب، تو اس لیے عملی بات پر آ جائیں۔ یہاں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی، اور بھی علماء اپنی اپنی مسجدوں میں کرتے ہوں گے، تو ایک کام تو یہی ہم سب کے کرنے کا کہ قرآن کی تفسیر کو عام کر دیا جائے۔ اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھانے کی نہیں، سمجھانے کے لیے نہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے 10 سال لگائے، اگر آپ لگا لیں 10 سال سر آنکھوں پر، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے، میرے اوپر نہیں، علماء پر، کہ یہ لوگ قرآن سمجھنے دینا نہیں چاہتے، مسلمانوں کو روکتے، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری برابر کون کوشش کرتا ہوگا قرآن کو سمجھانے کی؟ بابا ہماری تو ساری زندگی اسی میں گزرتی ہے، ہم لوگ مدرسوں میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن ہی تو سمجھاتے ہیں سر۔ یہ عجیب الزام ہے۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی، ہمیں ان کے نیت یا جذبے پر کوئی حملہ نہیں کرنا ہے، بہت مبارک ہے جذبہ کہ قرآن کو عام کریں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر صلاحیت کے بھی اجازت دے دی جائے سمجھانے کی، تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، صاف بات۔ اس کے لیے علماء کسی برادری کا نام تو نہیں ہے نا، گن لو یہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں، کتنی برادریوں سے ان کا تعلق ہو، جو برادریاں ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں، الگ الگ برادری، الگ الگ خاندان، الگ الگ علاقہ، سب کا نام علماء ہے، تو یہ تعصب نہیں ہے۔ ایک برادری ہوتی تو تعصب ہوتا، آپ بن جائیے عالم، بہت اچھا، سبحان اللہ، آ جائیے، آپ بھی یہاں بیٹھ جائیے برابر، بالکل ٹھیک۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دوا دینے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ان کوالیفائڈ آدمی کو قرآن کی تفسیر کرنے کی بھی اجازت نہیں، سیدھی سادی بات۔ بغیر میڈیکل سائنس پڑھے اگر دوا دے گا تو پکڑا جائے گا نا، تو یہاں بھی ایسے ہونا چاہیے، وہاں پکڑنے والی پولیس ہوگی، یہاں پکڑنے والی اللہ میاں کی پولیس ہے۔ مولوی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کو بخش دے، گھیر ہی لیں گے سپاہی، پھر سزا ہو یا نہ ہو، یہ اکبر کہہ گئے بہت پہلے مولویوں کے لیے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ صلاحیت پیدا کریں، کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی صلاحیت کا کیا مطلب ہے؟ میں مثال سے سمجھاؤں۔ ایک آدمی انگلش بالکل نہیں جانتا، مثلا میرے جیسا کوئی آدمی، اب وہ ڈاکٹر کیا جاتا ہے، خاص طور سے کسی بڑے ڈاکٹر کیا، جو بڑے اسپتال میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے، اور اس سے جا کے اپنی بیماری کی بات کرتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کی جانچ وغیرہ کراتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، مجھے بتائیے ایمانداری سے، جو مریض انگلش نہیں جانتا وہ ڈاکٹر کی چوتھائی بات بھی سمجھ کے آتا ہے؟ اس کے ساتھ میں اگر کوئی آدمی موجود ہے انگلش جاننے والا، وہ سمجھے گا، باہر آ کے اس کو بتائے گا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، حالانکہ بیٹھا وہ بھی تھا وہاں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مثال سمجھ میں آ گئی۔ اب یہی بات ہے کہ علماء قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، جو آدمی عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا وہ پوری بات نہیں سمجھے گا، پوری بات نہیں سمجھ سکتا۔ تو عربی زبان سیکھیں اور علماء سے سیکھیں تاکہ قرآن سمجھنے کی کچھ صلاحیت پیدا ہو جائے، اور کم سے کم قرآن میں جو نصیحت کے مضامین ہیں، ہمارا امام جو نماز میں پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پر ہو، اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو عربی سیکھیں۔ اب ظاہر ہے جن بیچاروں نے اردو نہیں سیکھی وہ عربی کیا سیکھیں گے؟ ہماری بات ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو انگلش پڑھتے ہیں، جو اسکولوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے ہو رہی ہے بات۔ تم کالج کی تعلیم میں کتنے سال لگاتے ہو؟ ڈگری تک پہنچنے میں کئی سال لگتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 20 سال لگتے ہیں، 15 سال میں تو انٹرویو ہوتا ہے، ڈگری تک پہنچنے میں 18 سال 20 سال لگتے ہیں۔ اور یہ ڈگری کاہے میں کام آتی ہے؟ روزگار میں
اگر کام آئی اللہ کی تقدیر سے، اگر آئی، پتہ کچھ نہیں ہے۔ میں گستاخی کیا کرتا ہوں اس جگہ کہ میں لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بے روزگار پڑھے لکھوں میں زیادہ ہے یا ان پڑھوں میں؟ کیا خیال ہے؟ میں پڑھنے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، پڑھنا ضرور ہے، لیکن میرا یہ سوال تو صحیح ہے نا اپنی جگہ۔ وہ جو ان پڑھ ہے وہ بیچارہ تو پھاوڑا چلا کے کام چلا لیتا ہے، وہ بے روزگار نہیں رہتا، لیکن ڈگری والا کیسے پھاوڑا چلائے گا؟ تو مذاق بھی نہیں اڑانا مقصد، بالکل نہیں، غیر سنجیدہ بات نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جس ڈگری سے روزگار ملنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، امید ہے، امید ہے، اس کے لیے آپ نے 20 سال لگائے، تو وہ آخرت کے فائدے کے لیے 2-3 سال آپ نہیں لگا سکتے؟ یہ کہنا ہے آپ سے، عربی پڑھنے کی کوشش کریں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کم سے کم قرآن کے الفاظ پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو صورتحال ہے، اگر شمار کیا جائے، یہ مجمع تو دینداروں کا مجمع ہے، اس میں بھی 70% وہ ہوں گے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور سارے مسلمانوں میں جائزہ لوگ تو 90% ہوں گے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، الفاظ بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ تو وہ الفاظ پڑھنا سیکھیں، کم سے کم الفاظ پڑھنا، تلاوت کرنا، ابھی جو بات کر رہے تھے تلاوت کرنا سیکھیں، اس لیے کہ تلاوت کرنے سے بھی برکتیں آئیں گی، ثواب بھی ملے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، وہ غلط کہتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے اور اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا ہے تو کیا وہ الفاظ کو بھی نہ پڑھے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ احادیث میں اور قرآن میں قرآن پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور قرآن کے پڑھنے پر ثواب بیان کیا گیا ہے، بلکہ جو مثال، جو حدیث ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہاں جو مثال دی گئی ہے وہ تو ایسے لفظ کی دی گئی ہے جو کوئی بھی نہیں سمجھتا، الف لام میم بھی دی گئی ہے۔ شاید یہی اشارہ کرنا مقصد ہو کہ ثواب کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے، بغیر سمجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل مقصد پورا نہیں ہوگا، نصیحت حاصل کرنا قرآن سے، اس کا دل پر اثر ہونا، اس سے اس کے اوپر عمل کرنا، تو اس کی کوشش کریں ہر آدمی قرآن پڑھنے والا بن جائے، اور پھر قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کی عادت ڈالیں۔ یہ گستاخی سب سے بشمول اپنے اور اپنی برادری سے سب سے زیادہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء شرعی بیچ اس مسئلے کے؟ یہاں اس معاملے میں پانی ہمارے زیادہ بنتا ہے، تو طے کر لیں حضرات، میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی کریں، روزانہ کی تلاوت کی پابندی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، تلاوت کی پابندی کریں۔ قرآن پڑھیں گے تو بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا اصل مسئلہ تو جنت میں جانا ہے، ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہے، لیکن کچھ مسئلے اور بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے بیماری ہے، لوگ اسی کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، جیسے گھروں میں پریشانیاں ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو کچھ اثرات ہو گئے ہیں، میں نہیں کہنا ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہو گئے، تو ٹھیک ہے، ان سارے مسئلوں کا حل بھی قرآن پڑھنے سے ہو جائے گا۔ میں نے ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھئی آپ لوگ، بہت سے لوگ پریشان ہوں گے بیماریوں سے اور اثرات سے، تو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ اچھا، وظیفے کا لفظ بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، عاملوں نے مزاج بنا دیا، عملیات اور وظیفہ، سبحان اللہ، بس سمجھیں گے کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ متوجہ ہو گئے لوگ۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کو پکڑ لیں اور پانی پہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ اب وہ جو ایک جوش سا تھا وہ کیسا ہوا؟ میں نے کہا جی مایوسی ہوئی ہوگی سن کر
کہ مولوی صاحب نے تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ میں نے کہا جانتے تو ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ آپ لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں پریشانی ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، تو خود قرآن پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے بچوں مریضوں کو پلاتے ہیں، یا عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آخر ہے کوئی ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے کہنے کہ میں پڑھتا ہوں سورہ فاتحہ سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں۔ آپ سے بھی پوچھوں گا تو یہ قصہ نکلے گا، ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پڑھیں، اثرات ختم ہوں گے، بیماریوں سے شفا ہوگی، اور ایک اور مسئلہ بہت بڑا، روزگار کی برکت، روزی کی برکت وہ آئے گی۔ سب پریشان ہیں اس کے لیے، قرآن نہیں پڑھیں گے، ساری دنیا میں گھومتے پھریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور علماء کے پیچھے پڑ جائیں کہ ہمیں قرآن سکھاؤ اور قرآن سمجھاؤ۔ جن مسجدوں میں قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی ہو، وہاں کے حضرات اپنے اماموں سے کہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کرو، اور یہاں بھی جو تکمیل ہو رہی ہے پھر شروع کر دیا جائے، خیر الناس الحال المرتحل، اترنے کے بعد پھر چل پڑے آدمی۔ اسی سے استدلال کیا گیا ہے کہ سورہ ناس کے بعد الف لام میم کا کچھ حصہ پڑھ لینا چاہیے۔ بہرحال مجھے اپنی بات ختم کرنی چاہیے، 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ قرآن کریم ساری سعادتوں کا ضامن ہے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان ہدایت کا معیار ہے۔ قرآن کو سمجھیے، جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو شریعت سمجھ میں آئے گی، اور قرآن ہی سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شریعت میں کیا ہے، اور یہ پتہ چلے گا کہ حضور کے اتباع کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ یہ اس نے کہہ دیا کہ اگر خالی قرآن کی بات کریں تو ایک طبقہ ویسا بھی ہو گیا ہے جو صرف قرآن کی بات کرتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک آدمی ہوگا یوشک رجل شمعان والا متکئ علی ارائکتہ یقول حسبنا کتاب اللہ، ایک آدمی ہوگا جو اپنی آرام کرسی پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور یوں کہے گا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو سمجھ لیں سب لوگ، اور وہ اہل قرآن جو ہیں وہ چونکہ ہمارے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں اور بہت سے علاقوں میں ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ سمجھیں کہ تنہا اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، بالکل کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی پہاڑ پہ رکھ دیتے، اللہ کی کتاب کام چل جاتا۔ پیغمبر کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ ان کا اتباع ضروری ہے، وہ بتائیں گے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کیسے ہوگا۔ اور کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ حدیث کے بغیر اللہ کے کلام سے، قرآن سے کام چلا لے گا، تو اس کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ بھی تو حدیث سے پتہ چلا۔ حدیث کے بغیر تو قرآن کا قرآن ہونا ہی نہیں معلوم ہو سکتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوا ہے، الگ سے نہیں ہے کہیں۔ کہاں سے پتہ چلے؟ بھائی صحابہ بتائیں گے کہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے لکھوائی، یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے لکھوائی، اس طرح پورا قرآن مرتب ہو گیا۔ کس نے بتایا؟ حدیث میں موجود ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن تنہا بغیر حدیث کے، اور پھر قرآن و حدیث کو سمجھ کر جو علماء نے ایک نچوڑ نکال دیا عطر کی شکل میں، جس کو فقہ کہتے ہیں۔ اب بڑی آسانی کے ساتھ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ فقہ کی بالکل ضرورت نہیں، قرآن و حدیث پہ عمل کر کے دکھاؤ کیسے کرو گے، جس طرح کرو گے اسی کا نام فقہ ہے۔ وہ جو عمل کرو گے اسی کا نام تو فقہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد کی فقہ پہ عمل کرنے کے بجائے آج کل کے معمولی مولویوں کی فقہ پہ عمل کرو، تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ علم کے جو سمندر تھے ان کی فہم کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم عطا فرمائے۔ یہاں جو قرآن کریم کی تفسیر ہوئی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس مسجد میں اور تمام ہی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کا پیغام زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا